ہمارا تعلق اس جگہ کے ساتھ اور ہمارے مجمع کا کیا ایک فرد کا تعلق اس جگہ کے ساتھ اتنا گہرا ہو کہ کوئی طاقت، کوئی شیطان، کوئی وسوسہ ہمیں یہاں سے پیچھے نہ ہٹنے دے، ہمیں یہاں سے بدل نہ کرے. یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے کہ دور نبوت میں بھی منافقین کا اور فساق کا کام یہ تھا کہ درمیان میں ایسی چیزیں پیدا کرو کہ ان کا اتباع کرنے والے اپنے نبی سے بدزن ہو جائیں. جی ہاں، بدزنی پیدا کرو. پہلے رازنی کرتے تھے، پھر بدزنی کرنے لگے. یہ بھی کام تھا منافقین کا کہ بدزنی پیدا کرو. کیا بدزنی کہ ان کے درمیان ایسی خبریں پھیلاؤ کہ جس سے ان کے عوام ان سے بدزن ہو جائیں. یہ مستقل کام ہوتا تھا، اور یہ محنت منافقین صحابہ پر کرتے تھے. ہاں، ایسا نہیں ہے، بہت بڑا کام کرتے تھے کہ ان کے جو قریب والے ہیں انہیں ان سے بدزن کر دو. یہیں کے ذریعے کہ جھوٹی خبر کے ذریعے اس ساری آیت اسی پر نازل ہوئی تھی. آپ نے ایک صحابی سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، راستے میں ایک ملا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ فلاں زکوٰۃ لینے جا رہا ہوں. اللہ کے نبی نے بھیجا کہ میں اس کے پاس سے آ رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا. ہے نا؟ یہ تو کسے بھیجا ہے نا؟ یہ کسے بھیجا ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہ مجھے بھیجا ہے فلاں کے پاس زکوٰۃ، مجھے نام یاد نہیں آ رہا صحابی کا، کہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. کہ جاؤ کہہ دو کہ وہ تو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے. اور نہ کہہ دیا، راستے سے خبر سنی، آ کے خبر دے دی. سارے فتنے، میں تم سے کہہ رہا ہوں، سارے فتنے اسی پر ہے. سارے فتنے کی جڑ یہی ہے. جھوٹی خبریں مدینے سے پھیلائی جاتی تھی تاکہ اطراف مدینے سے بدزن بھی ہو جاوے اور جو بیچارے مخلص ہیں وہ خائف ہو جائیں. مخلصین کو ڈرانا، یہ بھی کام ہوتا تھا کہ مخلصین کو خائف کرو. جی ہاں، کہ مخلصین کو ڈراؤ تاکہ یہ آپ کے ارد گرد سے بکھر جانے اور آپ کی تنہائی کہ وہ آپ کے دین کے تقاضوں کو پورا نہ ہونے دے. یہ ہے بات. میں آپ سے بہت بنیادی بات کر رہا ہوں. یہ ہوتا ہے. اس کا ایک حصہ یہ بھی تھا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ. یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے کہ ان کے متعلقین پر اور ان کے ساتھ رہنے والوں پر تم مال خرچ نہ کرو، کیونکہ جب یہ فقر سے تنگ آئیں گے تو خود ہی چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. یہ اکیلے کیا کریں گے؟ یہ تو ان کا خیال تھا. تو اللہ نے یہ فرمایا کام کرنے والوں سے کہ تم اس میں مت رہنا کہ ان کا کام تمہارے بغیر چلے گا نہیں. ان تولوا یستبدل قوما غیرکم، تم جاؤ، ہم عملہ دوسرے لے آئیں گے. ہاں، میں تو قرآن کی بات کر رہا. ناتان کسی کی ذات پر موقف تو ہے نہیں، ہم کریں گے تو ہوگا، ایسی بات نہیں ہے. ان تولوا یستبدل قوما غیرکم، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نماز نہیں پڑھو گے تو وہ نماز ان سے پڑھوا لیں گے، تم زکوٰۃ نہیں دو گے تو زکوٰۃ دوسرے دے دیں گے. اس سے عبادت مراد نہیں ہے. عبادت مراد نہیں ہے. ان تولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم نے نبی کے ساتھ رہ کر ان کے دعوت کے تقاضوں کا بوجھ نہ اٹھایا تو ہم تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لائیں گے. یہ بات ہے. تو بہت ڈرنے کی بات ہے. اس لیے حکم فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ دیکھو تمہارے پاس ایسی خبر آ گئی
تو تم اس کی وضاحت کر لو اور تحقیق کر لو. ایسا نہ ہو کہ تم کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ. جی ہاں. اور پھر اس کے بعد سے تمہیں ندامت ہو کہ ہاں یہ کیا ہو گیا. کہ آدمی غلط خبر پر اقدام کر بیٹھتا ہے، غلط خبر پر اقدام کر بیٹھتا ہے، پھر نادم ہوتا ہے. ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ بھائی وہ فلاں بات تو شاید تھی. میں نے کہا کہ تیرا آ کے پوچھنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ تجھے خود اس بات کا یقین ہے. تو خود سوچتا کہ یہ خبر تو صحیح ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ نظام الدین میں یہ کام ہوتا ہی نہیں ہے. جی ہاں، تیرا تحقیق کرنے کے لیے آنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس سے متاثر ہے، ورنہ وہیں خبر دینے والی کی وہیں تکذیب کرتا کہ تم غلط کہتے. جاؤ. اور میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی خبر صحیح بھی ہو تو اس کی تعویل کا حکم ہے، اس کی تعویل کا حکم ہے، اس کی تعویل کا حکم ہے. فرماتے تھے اپنے کام کی ایسے حفاظت کرو جیسے اپنی جوان لڑکی کی حفاظت کرتے ہو. ہاں، ہو جائے اس سے غلطی، اس سے غلطی بھی ہو جائے. ایک لڑکی سے زنا ہو گیا، حضرت کے زمانے کی بات ہے، زنا، اس کی بکارت دوبارہ پن ظاہر ہو گیا، ختم ہو گیا. اب اس کا پیغام آیا شادی کا. یعنی شادی کا پیغام آیا، کیا کریں؟ تو انہوں نے سوچا کہ بھائی یہ تو معاملے کی بات ہے. انہوں نے تو لڑکی کو کنوارا سمجھ کے شادی کا بیان دیا ہے، اور لڑکی کا کنوارا پن ختم ہو چکا ہے، بکارت اس کی ختم ہو گئی، زنا ہو گیا. لہٰذا لڑکے والوں کو بتانا چاہیے، وہ کریں یا نہ کریں شادی، انہیں اختیار ہے. ہم تو نہ چھپائیں اس بات کو، ہم اس بات کو نہ چھپائیں. لیکن خیال یہ آیا کہ چلو عمر سے پوچھ لیتے ہیں. عمر کے پاس آئے اور آگے آئے کہ المؤمنین ہماری لڑکی سے زنا ہو گیا اور اس کی شادی کا پیام آیا ہے، ہم لڑکے والوں کو بتا دیں اس کا یہ عیب. عمر نے فرمایا اس لڑکی کی شادی اس طرح کرو جس طرح پاک دامن نیک لڑکی کی شادی ہوتی ہے. اور اگر تم نے اس لڑکی کا حال ذرا بھی بتایا لڑکے والوں کو تو میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ پورے ملک میں کسی کو ایسی سزا نہیں دی گئی ہوگی. ایسی سزا دوں گا کہ کسی ملک میں کسی کو اتنی سخت سزا نہیں دی گئی ہوگی جتنی سخت سزا میں تمہیں دوں گا اگر تمہیں لڑکی کا حال لڑکے والوں کو بتایا. یہ تھا مزاج اپنے ماحول کو ستھرا رکھنے کے لیے، اپنے ساتھیوں کو معتمد بنانے کے لیے. اب تو ساتھی پر اتہام، ذمہ داروں پر اتہام. جی ہاں، دیکھو کیسے کوئی کام ہی نہیں ہے بھائی، ان کو کوئی مشکل بات نہیں ہے. حالانکہ قرآن میں ہے کہ جو برائی کو پھیلائیں گے اور چھوٹی خبر لگائیں گے کہ ان کو اللہ عذاب پہلے دنیا میں دیں گے. ان کو عذاب پہلے، جی ہاں قرآن میں ہے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة، کہ جو بری بات کو پھیلانے میں لگے ہیں، ہاں، کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور عذاب دنیا میں ہے. لهم عذاب فی الدنیا، دنیا میں پہلے عذاب، پھر آخرت کا عذاب الگ ہے.